السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام سیاسی گپ شپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 10 فروری ہو اپنا شام میں جب پروگرام دیکھ رہے ہیں, ڈیولپمنٹ دیکھیں. اب ایوری موومنٹ ہر منٹ بعد, ہر گھنٹے بعد ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور اب جو ڈیولپمنٹ ہے یہ پوسٹ الیکشن کی ہو رہی ہے. الیکشن ہونے کے بعد 3-4 مرحلے ابھی ہیں, اور آئین کے تحت یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس کے نتائج مرتب کر کے نوٹیفائی کرنا ہے الیکشن کمیشن نے 14 دن کے اندر. تو 14 دن کے اندر اب بہت ہی اہم فیصلے ہونے ہیں. پارٹی کا سمبل واپس لینا ہے, پارٹی کا تشخص جو برقرار ہے اسے آئینی طور پر برقرار رکھنا ہے. اس میں کیا ریمیڈیز ہیں وہ ابھی آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرتا ہوں. اور جو کہ یہ جڑی ہوئی ہیں مخصوص نشستوں کے ساتھ. مخصوص نشستیں بہت بڑی تعداد ہے. یہ 265 ایک سیٹ پہ الیکشن بعد میں ہونا ہے, تو 266 بیسیکلی سیٹیں ہیں, باقی 376. تو آپ اندازہ لگا لیں 110 سیٹیں ہیں جو خواتین اور ریزرو سیٹیں ہیں مائنورٹیز کی. بہت بڑا چانک ہے. اور پاکستان تحریک انصاف سے وہ مخصوص نشستوں پہ انہوں نے کاغذات نامزدگی وصول نہیں ہونے دیے, اور کیا مسائل رہے وہ ساری باتیں کرتے ہیں. 9 مئی کے واقعات میں ضمانت میں آپ کے سامنے رکھ دیا تھا, لیکن ایک چیز کلیئر کر دوں میں آپ کے سامنے, ابھی عمران خان صاحب باہر نہیں آئیں گے. یہ غلط افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ ضمانتیں ہو گئی ہیں, باہر آ گئی ہیں. عمران خان صاحب کی سب سے پہلے توشہ خانہ میں ضمانت ہوئی جو الیکشن کمیشن کا, پھر سائفر میں ہوئی, وہ تھی ضمانت قبل از گرفتاری, لیکن بعد میں سزا سنا دے گی. تو ضمانت بعد گرفتاری ابھی ہونی ہے, اور وہ ہائی کورٹ نے کرنی ہے. پھر توشہ خانہ میں سزا ہوگی, پھر عدت کے کیس میں سزا ہوگی. اب یہ جو دو یہ والی ہیں, یعنی سائفر اپیل فائل ہوگی, پھر توشہ خانہ اور عدت, ان میں اپیلیں فائل ہونی ہیں. اور سسپینشن, سزا کی سسپینشن کے حوالے سے عمران خان صاحب الیکشن لڑنے کے لیے نااہل ہیں, اسی لیے اس دفعہ جو ہے وہ کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے. اس میں جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے معاملہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے, وہ اب بڑے عرصے سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے, اور اس میں دیکھنا ہے کہ کیا بات سامنے آتی ہے. لاوزی اب ذرا آگے چلتے ہیں اس بات کو لے کر کہ ان میں آگے نااہلیاں کیسے ختم ہوگی. دیکھیں, جن کیسز میں سزا ہوئی ہے اس میں جج نے ساتھ نااہلی کا بھی تعین کر دیا ہے, نہیں کیا تو لکھ دیا ہے. ہم اپیل میں جب یہ جائیں گے تو ساتھ نااہلیاں بھی کیٹر کریں گے. یہ تینوں کی تینوں نااہلیاں, اصولی طور پر تو 4 نااہلیاں ہیں. توشہ خانہ کی پہلی نااہلی پڑی ہے, توشہ خانہ 2 کی نااہلی, سائفر کیس کی اور عدت کیس کی. یہ نااہلیاں ہیں جو ہے نا وہ پینڈنگ ہیں, یہ چیلنج ہونی ہے. اور اس میں ضمانتیں 3 کیسز میں ضمانتیں پڑی ہیں ابھی. یاد رکھنا ہے, یہ بھول نہیں جانا آپ نے, آپ لوگوں کے لیے نالج کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن عمران خان باہر آ رہے ہیں. یہ الیکشن ہو جانے کے بعد اب حالات نگران حکومت سے نکل گئے, ایک منتخب حکومت کے ذمے آئیں گے. اور منتخب حکومت میں ہم حکومت بنانے میں کیسے ہیں. اصولی طور پر تو 2/3 اکثریت ہمارے پاس ہے, اور پریس کانفرنس بھی کیا تحریک انصاف کے رہنما نے. 2/3 اکثریت آپ کو پوری تعداد میں نے بتا دی تھی, وہ بیک گراؤنڈ پہ پوری لسٹ میں دوبارہ چلا دیتا ہوں. یہ پرسوں کی بات ہے جب رات کے پہر کے بعد الیکشن تبدیل ہونا شروع ہوئے, احکامات آئے, انٹرونشن. اچھا, گراؤنڈ کے باہر پولیس اور کسی نے ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا, تو لوگ مطمئن تھے. اور دیکھیں بڑے طریقے سے شروع کے نتائج آنا شروع ہوئے, لوگ مطمئن تھے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اون چودھری اتنے بڑے الیکشن اور اپنا ڈاکٹر یاسمین راشد ہار جائیں. یہ سمبل ہیں, اور سرماگم راجہ کا ہارنا بھی ہے. تو پھر ہمارے کئی اور دوست احباب ہیں جو وکلا ہیں, انہیں اکثریت ہار گئی ہے, ہرا دیا گیا. ہارنا نہیں کہتا, ہرا دیا گیا ہے. اور مہربانوں کو بھی اگر لے لیں آپ, تیمور کو لے لیں آپ, علی بخاری کو لے لیں, سلمان اکرم راجہ کا میں نے بتا دیا, شعیب شاہین کا لے لیں, ان سب کو ہرا دیا گیا.
اور یہ اس لیے ہرایا گیا کہ یہ اگر وکلا پارلیمنٹ میں آتے تو ایک مضبوط حکومت بننی تھی، لیکن وکلا کو رکھا ہے، اس میں وکلا کو پوری ایک تحریک انڈیپینڈنٹلی چلانی چاہیے، یہ میں بتا دوں آپ کو، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور وکلا کو بھی اپنے تئیں خود آگے آنا چاہیے۔ لیکن یہ والے معاملے اب کورٹوں میں آئے، میں نے کورٹوں میں بھی آپ کو سامنے رکھ دیا تھا، 3 طرح سے معاملات آئیں گے۔ ایک ابھی میں بتاتا ہوں جو چیلنج ہو گیا ہائی کورٹس میں، منڈے کو لگی ہیں، پشاور ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، میرا خیال ہے سننے میں کراچی ہائی کورٹ بھی آیا ہے، اور پشاور اور کوئٹہ کے حوالے سے بھی سننے میں آیا ہے۔ اور یہ اچھا یہ ہے کہ یاد رکھیے گا، جب پوسٹ الیکشن کا پروسیس ہے نا، پوسٹ الیکشن کے پروسیس میں آئین پاکستان 1973 ذرا سمجھنا بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے، کہ یہ دیکھے گا جی، یہ 200 جو بیسیکلی ہے نا جی، 225 آرٹیکل ہے، یہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے الیکشن ڈسپیوٹ۔ پوسٹ الیکشن کے بعد اگر کوئی چیز بڑی ہو تو اس کو الیکشن پٹیشن کے ذریعے، اور الیکشن ٹرائبیونل 4 مہینوں میں یہ فیصلہ کر رہا ہے، تو یہ تو پوسٹ الیکشن کی طرف لے کے جائے گی ہمیں۔ پوسٹ الیکشن سے پہلے آنے پاکستان 1973 کا میں پڑھا ہے، اس میں آنا ہے آپ کو، پہلے آنا ہے اس میں آپ کو۔ اس میں بھی 3 طرح کی ریمیڈی ابھی آپ کے پاس ہے۔ سب سے پہلی ریمیڈی تو یہ ہے کہ سیکشن جو فارم 67 ہے اس کو چیلنج کرنا ہے، کہ فارم 45 سے رزلٹ جو بنا وہ کلمینیٹ نہیں ہوا فارم 67 میں۔ اس میں لکھا، آپ لوگوں نے بہت سی جگہوں پہ لکھا متعلقہ ریٹرننگ آفیسر کو لکھا، اس نے دانے نہیں دیا اور بہت سے لوگوں کو باہر نکال دیا۔ اس میں سلمان اکرم راجہ کی پریسیڈنٹ آ چکی ہوئی ہے، وہ میں بیک گراؤنڈ پہ اس لیے وہ چلاتا ہوں تاکہ ہم لوگوں کو پتہ چل سکے، تاکہ آپ لوگوں کو اویئرنیس ہو، اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ یہ شیئر کیا کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے۔ یہ ہے پہلی ریمیڈی، دس از اے فرسٹ ریمیڈی۔ سیکنڈ ریمیڈی آپ کے پاس سیکشن 95 سب سیکشن 5 بیک گراؤنڈ پہ وہ بھی چل رہا ہے، وہ ریکاؤنٹنگ ہے، کہ آپ ریکاؤنٹنگ کے لیے جائیں گے، کہ اس کی ریکاؤنٹنگ کا پروسیس پورا دیا ہوا ہے۔ پھر ریکاؤنٹنگ کے اگینسٹ بھی اپیل پرووائڈیڈ ہے، میں پھر بتاتا چلوں، اس کے اگینسٹ بھی اپیل پرووائڈیڈ ہے۔ تو یہ 3 ریمیڈیاں آ گئی، اور چوتھی ریمیڈی یعنی یہ اس سے پہلے یعنی الیکشن پروسیس سے پہلے، اور یہ سب سے اہم جو پٹیشن ہے کہ وہ جو پری پول ریگنگ انکلوڈنگ پول ڈے ریگنگ، 70 لوگوں کو جو پکڑ لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، اب ثبوت سارے آ گئے، پٹیشنیں ساری آ گئی، یہ سارا کچھ کورٹ کے سامنے آئے گا۔ اس میں سے چودھری محمد، میں آپ کے سامنے ایک کیس تو میں یوسف کا وزیر آباد کا میں آپ لوگوں کے سامنے میں ڈسکس کرتا رہا ہوں، میں لے کے آیا ہوں آپ کے سامنے۔ تو وہ ایک سارا اکٹھا کلمنیٹ کر کے ہائی کورٹ بھی ہو سکتی ہے اور سپریم کورٹ بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پیر والے دن لگے ہوا ہے، وہ پیر والے دن فرق درخواست دے رہا ہوں، وہ اس کی میں سیپریٹ بات میں کروں گا۔ چیلنج کرنے والوں میں اب جو معاملہ ہے، علی مادل شیخ، مریم نواز شریف کی کامیابی کو، شیخ رشید چودھری پرویز لائی اور ان کی اہلیہ کی درخواستیں، اور شعیب شاہین، عطا تارڑ کی کامیابی، اپنا علی بخاری، تیمور ملک، اپنا شاندانہ گلزار تیمور، اور ان سب چیزوں کو نا جی یہ آگے لے کر چلے گئے۔ خیبر پختونخوا کے اندر جو وہاں کے جو لوگ ہیں، مشترکہ پریس کانفرنس کی، شاندانہ گلزار، تیمور جگڑا اور کامران بگش نے، اور شکایات ساری سامنے میں رکھ دی۔ سب سے زیادہ 91,000 مجدر کامزار ہوئے، اکثریت کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، حکومت بنانے کا اعلان بھی کر دیا اور قانونی پیچیدگیوں کو سامنے بھی رکھا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف جو باقی رہنما ہیں، بیرسٹر گوہر نے کہہ دیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے کوئی رابطہ نہیں، ان کے ساتھ کوئی ارادہ نہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاسی طور پر راستے رکھنے چاہیے۔ پی ایم ایل این کے ساتھ تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو قریب آنا چاہیے، نہ ایسی بات ہے، نہ میں نے یہ کہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 150 کے قریب سیٹیں تھیں، توقع ہے کہ حکومت سازی کو پہنچ جائیں گے۔ ابھی تک جتنی رزلٹ آ چکے ہیں اس میں 103 یا 102 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں، اور پاکستان پی ایم ایل این کے پاس پھر تھوڑی سی سیٹیں ان کے پاس ہیں۔ تو انڈیپینڈنٹ حکومت کوئی نہیں بنا سکتا ابھی۔ جو الیکشن نے رزلٹ دی ہیں وہ ہماری لڑائی اپنی جگہ رہے گی کہ ہماری یہ سیٹیں ہیں، لیکن وفاق اور پختونخوا میں اعلان کر دیا، اور پنجاب میں بھی حکومت بنانے کا اعلان کر دیا ہے، اور اپنا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین گوہر خان نے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت نہیں مقرر ہوئی، شعیب شاہین نے، انہوں نے سپریم کورٹ جانے کا عندیہ دے دیا، لیکن ابھی تو فی الحال نہیں ہو سکا۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو درخواست دی ہے انہوں نے
وہ N47 اور 48 کے حوالے سے اعتراض دائر کر دیا ہے، اور دو طرح کے اعتراض ہے کہ ریٹرننگ افسر کو دی گئی درخواست پر بھی فیصلہ نہیں ہوا، وہ یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ ہائی کورٹ نہیں آ سکتے، لگائے گئے الزامات کا کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے۔ اب یہ ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ اگر اس طرح سے انصاف نہیں دے گی تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے، مگر آپ لوگوں کو تو آنا ہے سارے مسئلے میں لے کر، اور آپ آئیں گے تو آگے چیزیں لے کر چلیں گے۔ میں باقی انڈیویجول میں ایک ایک بتانا نہیں چاہتا کون سی، ظہیر باز کو عطا تڑ، نواز شریف، مریم شہباز، نواز شریف آ جائیں، پھر اپنا جو عالیہ حمزہ کے مقابلے میں جتایا گیا ہے وہ ان سب کو بھی، اون چودھری کو بھی، اور یہ ساری جو ہے یہاں بھی اور وہاں بھی ہائی کورٹس کے حوالے سے، ہاری ہائی کورٹس کے اندر مختلف چیزیں جو ہے نا یہ منڈے کو آپ لگی آئیں گی۔ ٹھیک ہے جی، اگلی جو بات ہے وہ صرف چھوٹی سی بتاتا چلوں آپ کو۔ الیکشن پنجاب کی صوبائی اسمبلی جو پرویز لائی اور این اے 64 گجرات سے اہلیہ جو کیسرا لائی کے ریٹرننگ افسر کے خلاف درخواست ہے نا وہ منظور کر لی ہے۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، الیکشن کوشن ہی براہ راست جانا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔